الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اسلام میں بچوں کے بہت سارے حقوق ہیں جن کی اکثر حق تلفی کی جاتی ہے، خیال نہیں رکھا جاتا۔ اکثر لوگ تو صرف یہی سمجھتے ہیں کہ ان کو خوب کھلاؤ اور پلاؤ، ان کی پرورش کرو، ان کے نشو و نما کے بارے میں سوچو، جو ضروریات زندگی ہے، دنیا کی ضروریات، ان کے پورے کرنے کی کوشش کرو۔ اور بہت سارے تو ایسے بھی ہے کہ حلال سے ہو یا حرام سے ہو لیکن ان کے پیٹ کو پالنا ہے۔ حالانکہ صرف یہ پرورش نہیں ہے، اس سے زیادہ اہم وہ دینی پرورش ہے کہ ہم بچوں کو دینی تربیت دیں، صرف دنیا کے بارے میں نہ سوچیں، دین کے بارے میں بھی سوچیں۔ اور والدین کے لیے یہ بہت ضروری ہے، جو بااولاد ہیں، اولاد والے ہیں، تو بچوں کی دینی تربیت بہت ضروری ہے، ورنہ یہ ایک ناسور بن جاتا ہے اور اسے بعد میں پھر بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو آج اگر ہم بچوں کو دین کی وجہ سے، نماز روزے کی وجہ سے ہم ان کو ڈانٹے نہ، ان کے مار پیٹ سے بچنے کی کوشش کریں، تو یہ ڈانٹنا اور یہ مار پیٹ دوسری وجہوں سے، دنیا کے مسائل کی وجہ سے پھر بھی ان کو پڑے گی۔ تو آج ہم کیوں نہ دینی تربیت دیں بچوں کو، تاکہ دنیا بھی ہماری بھی بن جائے، ان کی بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ تو بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو۔ بچہ بھی 7 سال کا ہو گیا، نماز کا حکم دو۔ 10 سال کا ہو گیا، نہیں پڑھتا، اس کو مارو۔ ابھی روزے کے بارے میں، رمضان کا مہینہ ہے مبارک، اس بارے میں بھی سمجھنا چاہیے کہ بچوں کو کب روزہ رکھنے کی تاکید کرنی چاہیے، بچوں کے اوپر کس عمر میں روزے فرض ہوتے ہیں۔ تو اس بارے میں یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں سالوں کا اعتبار نہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں 18 سال کا ہو جائے، کچھ کہتے ہیں 16 کا ہو جائے، کوئی کہتے ہیں 15 کا ہو جائے۔ اس میں سالوں کا اعتبار نہیں ہے کہ کتنے سال کا ہو جائے اس پر روزے فرض ہوتے ہیں، بلکہ اس کی بلوغ کی بات ہے کہ جب بچہ ہو یا بچی ہو بالغ ہو جائے تو مرضی کہ وہ 12 سال پر بالغ ہو جائے یا 13 پر، 14 پر، 15 پر، 16 پر۔ 16 سے آگے تو پھر جاتا ہی نہیں، 16 سے پیچھے تقریباً 16، 15، 14، 13، اور آج کل تو ایسا دور ہے کہ بہت جلدی بچے بالغ ہو جاتے ہیں۔ تو بچے جب بالغ ہو گئے، خواہ بچہ ہے یا بچی ہے، تو اس پر روزہ، یہ اللہ کا حق ہے، اس پر فرض ہو گیا۔ ابھی والدین کو چاہیے کہ ان سے رکھوائے روزے، تو صحت بھی بنے گی انشاءاللہ۔ والدین کو تو فکر ہوتی ہے کہ بچے کمزور ہو جائیں گے، تو اسی وقت میں ان کو باغی بنا لیتے ہیں، اللہ کے باغی بن جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے حکم سے روک لیتے ہیں۔ اور بہت سارے گھر کے سربراہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ماتحتوں پر روزے نہیں رکھواتے۔ افسوس کی بات ہے کہ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں، جو لڑکیاں ہوتی ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، شادی شدہ بھی ہوتی ہے، شادیاں بھی کروا کر، اور کچھ غیر شادی شدہ ہوتی ہے لیکن نوجوان ہوتی ہے، کہتے ہیں ان کی رنگ کالی پڑ جائے گی، روزہ نہ رکھے، رنگ کالا ہو جائے گا۔ تو افسوس کی بات ہے کہ دنیا میں روزہ رکھنے سے ہمیں ان کے رنگت کی فکر ہے، لیکن اس آگ کے بارے میں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے جو آدمی روزہ نہ رکھے اور اللہ کے بارگاہ میں جائے اور خدا نخواستہ اگر جہنم میں تشکیل کر دے تو پھر کیا بنے گا، اس آگ کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ تو بچہ بچی جب بالغ ہو جائے تو مرضی وہ جس سال پر بھی بالغ ہو جائے۔ بلوغ کا مسئلہ تھوڑا سے حیا کا مسئلہ ہے، تھوڑا سے یہ عام آدمی نہیں بتا سکتا، لیکن جب بالغ ہو جائے اس کے کچھ علامات ہوتے ہیں۔ تو جب بالغ ہو گئے، خواہ بچہ ہے یا بچی ہے، تو والدین خوب سمجھتے ہیں بچوں کے حالات سے، تو اس کے بعد روزہ رکھوانا چاہیے۔ اور نماز کا تو میں نے بتا دی کہ 7 سال سے حکم، اور 10 سال سے پھر مارنا نہ پڑے، اور روزہ جب بالغ ہو گیا تو اس کے اوپر اللہ کا حق، روزے کا فرض ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ماتحتوں کی دینی تربیت، خصوصاً اولاد کی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔